بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج درس حدیث کا 5واں سبق ہے۔ آج ہماری حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کی کنیت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محدثین اکرام نقل کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام نامی اسم گرامی حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ جندب بن جنادہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام ہے اور ابو ذر ان کی کنیت ہے۔ ان کے حوالے سے بھی کافی ساری وضاحت علماء نے لکھی ہے، محدثین نے لکھی ہے کہ ان کا جھگڑا ہوا تھا، پھر وہ یہاں سے چلے گئے تھے۔ یہ ایک ان کی سیرت پر اور ان کی زندگی پر ایک مختصر اور ایک مفصل بھی ہے، جامع بھی ہے، مختصر بھی ہے، جو ہے نا جو علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم یعمل به خیر لک من ان تصلی 1000 رکعۃ۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ نے حدیث حسن کے درجے کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی سند جو ہے، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ حدیث حسن کے مرتبے تک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سبق دیا۔ کیا سبق دیا؟ فرمایا لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کہ اگر تو صبح کو جا کر، یعنی جب تو رات کو سو کر اٹھے اور صبح کو جا کر تو اللہ رب العزت کی لا ریب لا شکہ بے عیب کتاب کی ایک آیت مبارکہ، ایک آیت تو جا کر کسی اپنے استاد سے، کسی محدث سے، کسی مفکر سے، کسی قاری سے، کسی مفسر سے جا کر ایک آیت مبارکہ کا سبق حاصل کرے، ایک آیت مبارکہ تو سیکھ لے، فتعلم آیتا من کتاب اللہ۔ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایک آیت اللہ کی کتاب میں سے، اللہ کے قرآن میں سے سیکھ لے، پڑھ لے کسی استاد سے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک رکعت کا پڑھنا اور ایک رکعت کا سیکھنا، کسی استاد سے پڑھنا اور کسی استاد سے سیکھنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف اگر کوئی عابد 100 رکعت نوافل ادا کرے اور دوسری طرف کوئی عام انسان جا کر اللہ کے قرآن کی صرف ایک آیت سیکھتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس 100 نوافل ادا کرنے والے کا ثواب کم ہے، یہ اللہ کا قرآن، اللہ کے لا ریب اور لا شکہ کتاب کی ایک آیت سیکھتا ہے، اس کا ثواب اور اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو صبح جب صبح کو اٹھے تو علم کا ایک باب سیکھ لے۔ یعنی احادیث مبارکہ کی کتب میں جو باب باندھے ہوئے ہوتے ہیں محدثین اکرام نے، ان ابواب میں سے کسی ایک باب کا سبق کسی محدث سے، کسی مفکر سے، کسی شیخ الحدیث سے جا کر سیکھ لے تو فرماتے ہیں عمل بہ او لم یعمل بہ۔ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ایک باب جو تو صبح کو جا کر سیکھتا ہے اور اس غرض سے سیکھتا ہے کہ تجھے دین کی طلب ہوتی ہے، دین سے تجھے محبت ہوتی ہے، تو جا کر جب سیکھتا ہے فرماتے ہیں اگر تو اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یعنی اس پر عمل کرے گا تو اس سے زیادہ گنا ثواب دیا جائے گا، اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر لک من ان تصلی 1000 رکعۃ، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، خیر لک بہتر ہے تیرے لیے، من اس چیز سے، ان تصلی کہ تو نماز ادا کرے 1000 رکعۃ 1000 رکعت نوافل کی نماز۔ اس کا یہ
لفظی ترجمہ تھا. اب با محاورہ ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اگر تو صبح جا کر رات کو اٹھ کر جب تو صبح کے ٹائم جائے اور صبح کو جا کر تو کسی محدث سے کسی مفکر سے کسی شیخ الحدیث سے جا کر درس حدیث کے ابواب میں سے کسی ایک باب کا سبق حاصل کر لے اگرچہ تو اس ابواب میں جو احادیث مبارکہ آئی ہے جو احکامات شریعت مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا ان پر کسی پر عمل کرے یا نہ کرے تو اگر عمل کرے گا تو اللہ تجھے اور مرتبہ اور ثواب عطا فرمائے گا اگر تو اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک طرف ایک باب سیکھنے والا آدمی ہو اور دوسری طرف 1000 رکعت نوافل ادا کرنے والا ہو. حضور فرماتے ہیں 1000 رکعت نوافل ادا کرنے والے کا مقام اور مرتبہ یہ کم ہے. اللہ نے جو ایک باب سیکھتا ہے احادیث مبارکہ کا یا علم کا کسی علم کا دنیاوی علم نہیں دینی علم کا سیکھتا ہے حضور نے فرمایا پھر اللہ اس کو اس نوافل 1000 رکعت نوافل ادا کرنے والے سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرماتا ہے. یعنی ایک طرف ایک عابد ہو جو دن رات عبادت میں مشغول ہو دوسری طرف ایک طالب علم ہو جو دین کی غرض سے دین کو طلب کرنے کی خاطر دین کے مسئلے مسائل سمجھنے کی خاطر اور لوگوں کو سمجھانے کی غرض سے کسی مدرسے میں جا کر کسی استاد کے پاس جا کر علم دین سیکھتا ہے اور اس علم دین کی صرف ایک باب کا سبق حاصل کرتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ رات کی عبادت کرنے والے کا مقام کم ہے اور یہ دن کو بیٹھ کر چند لمحے جو علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے اللہ نے اسے اور ہی شان عطا فرمائی ہے. ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما ومتعلما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے امام ابن ماجہ نے امام بہقی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو ھذا حدیث حسن کے درجے پر بیان کیا. وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حضور فرما رہے تھے کہ دنیا ملعون ہے یعنی اس پر لعنت کی گئی ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ بھی ملعون ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ کی رحمت یعنی دنیا کو اللہ کی رحمت پسند نہیں کرتی. آگے فرمایا مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو یعنی اللہ کا ذکر ہے اللہ کے ذکر کی طرف بلانے والی جو اشیاء ہیں وہ بھی ملعون نہیں ہے رب کی رحمت سے دور نہیں ہے بلکہ وہ رب کی رحمت کے نزدیک ہے. آگے فرمایا عالم اور طالب علم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم جو علم جانتا ہو اور طالب علم جو علم کی غرض سے کسی استاد کے پاس کسی محدث کے پاس کسی مفکر کے پاس جا کر بیٹھتا ہو. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دو آدمی عالم اور متعلم یعنی عالم استاد کو مان لیا جائے اور متعلم طالب علم کو قرار دیا جائے تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں رب کی رحمت سے دور نہیں ہے بلکہ رب کی رحمت ان کے قریب ہے. تو دنیا میں جو چیزیں رب کی رحمت کے قریب ہیں ان میں سے ایک اللہ کا ذکر ہے اور جو اللہ کا ذکر کے قریب ہیں جو اللہ کا ذکر قریب وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر کے قریب کرنے والی ہیں اور وہ دو خوش نصیب انسان جو ایک علم دین پڑھا رہا ہے اور دوسرا علم دین پڑھ رہا ہے وہ بھی رب کی رحمت کے قریب ہے. تو اللہ سے ہمیں یہی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت نصیب فرمائے اور ہم سب کو عالم باعمل اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کی دین کی خدمت کا موقع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا